کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دور میں جدید سائنس کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت کے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حقائق پیش کیے جو آج کی سائنس حیرت زدہ ہو کر تسلیم کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور نبی کی تعلیمات نے ہمیں ایک روحانی اور اخلاقی راستہ دکھایا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سائنس کے حیران کن اصول بھی چھپے ہوئے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان سائنس اور ٹیکنالوجی سے آشنا نہ تھا، ایک ایسی ہستی دنیا میں موجود تھی جس کا ہر فرمان علم کا خزانہ تھا۔ آج سائنس اپنے عروج پر اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ کیوں آپ نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے منع فرمایا، فجر، عشاء، عصر، مغرب، عشاء کے دوران سونا ممنوع کیوں، اور آخر وہ کیا راز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معاملات میں چھپے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ قرۂ ارض پر فجر اور عشاء کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں گے تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں گے تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جن میں دمہ بھی شامل ہے۔ لہذا ان اوقات میں سونے سے باز رہا کرے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو جو گندے اور بدبو دار ہو۔ یہ حکم بھی حکمت سے بڑا ہے، کیونکہ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ بھی بدبو دار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبو دار اور گندے لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ آج سائنس کا کہنا ہے کہ نیند سے پہلی ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے، اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے، اور برے خواب طے کریں گے ہمارے آنے والے دن کا موڈ۔ اس لیے نیند سے قبل آخری محفل اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ سائنس کے مطابق ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ، جبکہ بائیں ہاتھ سے منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے، یہ ہمیشہ شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی حکمت بھی سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل کر جب یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدود سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں، یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں۔ لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسط ہے، یہ وسط ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ جب بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، اور توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں،
یہ فارمولا تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں نہ تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لاب یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ ٹوائلٹس میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر تو چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سادہ کاربن ہے اور یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز نہ توڑو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یعنی پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت چڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرما تھے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔